حمزہ علی عباسی صاحب جو کہ شوبز کی دنیا کے ایک فرد تھے، ٹی وی چینلز میں اور ڈراموں میں شاید اور فلموں میں کام کرنے والے تھے، انہوں نے شوبز کی دنیا کو خیر بات کہا اور کہا کہ اب میں مذہب کی طرف آ رہا ہوں۔ مذہب کی طرف وہ کیا آئے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلے تو بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ غامدیت جو کہ انکار حدیث کا نام ہے، غامدیت جو کہ اسلام کی دشمنی کا نام ہے، غامدیت جو کہ امت مسلمہ کے اجماع کی مخالفت کا نام ہے، وہ غامدیت جو آئین پاکستان کی دشمنی کا نام ہے، وہ اس میں مبتلا ہو گئے اور آج کل وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی اسلام کی خدمت کرنے لگا ہوں۔ چند دن پہلے جب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں آئیں، ان کی گرفتاری ہوئی بھی، اس پر انہوں نے ایک پوسٹ لگائی، حمزہ علی عباسی صاحب نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو رہا ہونا چاہیے، ان کو رہا کیا جانا چاہیے اور یہ بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہے۔ تو اس پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب، جس لوگ تو ان کو مرزا ثانی کہتے ہیں، وہ فرق کرنے کے لیے وہ بھی کہ ایک مرزا غلام محمد قادیانی تھا، دجال اور کذاب، جھوٹا مدعی نبوت، اور ایک مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں۔ تو انہوں نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ ٹویٹ کی ان کی حمایت میں، تو ان کے جتنے بھی فالورز ہیں انہوں نے بڑا اس کو اٹھایا، جی حمزہ علی عباسی صاحب نے جناب مرزا صاحب کی موافقت کر دی اور حمایت کر دی، اس پر وہ بہت بغلیں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر حمزہ علی عباسی صاحب کی اصل جو صورتحال تھی وہ بھی سامنے آئی کہ وہ تو قادیانیوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، قادیانی مسلمان ہیں بالکل۔ یہ بات حمزہ علی عباسی صاحب نے کہی۔ تو ایسا ایک آدمی جو قادیانیوں کے بارے میں بھی ایسا نظریہ رکھتا ہے، وہی جو غامدی صاحب والا نظریہ ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کلاں کچھ دن بعد مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی اسی نظریے کا وہ اظہار کر دیں۔ شاید پاکستانی حالات کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں، ورنہ غامدی صاحب کی خاطر انہوں نے کیا نہیں کیا۔ پچھلے لائیو سیشن میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ 1 سال پہلے جناب انجینئر صاحب کا موقف یہ تھا کہ غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ یقینی بات ہے اور تواتر سے ہمیں پہنچی ہے، اور 1 سال بعد دوبارہ جب ریکارڈنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہی کوئی نہیں۔ اس حوالے سے غامدی صاحب کی جو تحقیق ہے آپ سن سکتے ہیں۔ تو صرف 1 سال میں مرزا صاحب اگر یقین اور تواتر کو چھوڑ کر مرزا غلام محمد کے دعویٰ نبوت کے حوالے سے تردید کر سکتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہی نہیں، تو کون سی بعید بات ہے کہ کل کو ان کے کافر ہونے کے حوالے سے بھی یو ٹرن لے لیں۔ اور بہت سی انہوں نے ایسی باتیں کنٹروورشل کی ہوئی ہیں، اس حوالے سے متنازع باتیں کی ہوئی ہیں، اور ملتی جلتی کہ کل کو کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں، جیسا یہ کہہ دیا کہ قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ آپ اگرچہ اس کی تعویل کرتے ہیں، جی بعد میں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ ہمیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام محمد کو نبی نہیں مانتے اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری امت مسلمہ جب اجماعاً یہ بات کہتی ہے اور قرآن و سنت کی نصوص بھی یہ بتاتی ہیں کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، تو آپ سیدھے لفظوں میں یہ کہیں۔ آپ نے یہ جو الفاظ کی ہیرا پھیری ہے یا ان کو گھمانا پھرانا، یہ اس لیے کیا ہے کہ کل کو آپ کو کوئی نہ کوئی راہ مل جائے، اور کل کلاں جو ہے مرزا صاحب قادیانیوں کے کافر ہونے کا بھی منکر ہو جائیں اور ان کو مسلمان سمجھ لیں۔ آپ بھی وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے اور اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، اندازہ کریں۔ بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں۔ اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، بھئی فرقہ کیوں کہتے ہو؟ ان کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، آپ فرقے کی بات کر رہے ہو، فرقے تو اسلام میں ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے بعض فرقے ہیں، اور ابھی بھی آپ ان کو ایک فرقہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کو منسلک کر رہے ہیں، ان کا تو فرقہ کیا، مذہب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حمزہ علی عباسی صاحب کے ٹویٹ جو تھے، جن پر مرزا صاحب کے جو فالورز تھے وہ بغلیں بجا رہے تھے، اب وہی حمزہ علی عباسی جو ہے وہ قرآن و سنت کی نفی کرتا ہے اور امت مسلمہ کے اجماع و اتفاق کی نفی کرتا ہے اور آئین پاکستان کی دشمنی کرتا ہے۔ اس وقت کیا وہ کر رہے ہیں حمزہ علی عباسی صاحب کے خلاف؟ کیا وہ بولے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ٹرینڈ چلایا ہے
کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے غلیظ آدمی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ حمزہ علی عباسی صاحب اجماع امت مسلمہ کے منکر ہیں. ساری امت مسلمہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ قادیانی کافر مرتد ہیں. پاکستان ہی کی بات نہیں، پاکستان میں تو آئین بن گیا نا، قانون بن گیا. دوسرے ملکوں میں آپ لجنہ دائمہ سعودی عرب کا فتویٰ پڑھ لیں، آپ دیگر جو ملکوں کے علماء اور مفتیان ہیں ان کے فتاویٰ پڑھ لیں، وہ انہیں کافر و مرتد سمجھتے ہیں. تو ان سب کے خلاف، امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف حمزہ علی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں کہتا، میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، اور اگر میں نے پہلے زندگی میں غیر مسلم کہا تو میں نے غلط کہا. اسی طرح یہ آئین پاکستان کے دشمن ہیں، غامدی صاحب بھی اور حمزہ علی عباسی صاحب بھی. آئین پاکستان کا دشمن ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ مرزائی کافر نہیں ہے. جس طرح وہ قرآن و سنت کا دشمن ہے، اسی طرح آئین پاکستان کا بھی دشمن ہے. تو حمزہ علی عباسی صاحب، آپ نے شوبز کی دنیا کو چھوڑا ہے، اچھی بات ہی، آپ چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہوتے اور واقعی اسلام کی طرف آتے. آپ تو ایک چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں پڑ گئے. آپ نے تو ایک جو گناہ تھا، فسق و فجور تھا نا، یہ سارا گانا بجانا اور شوبز کی دنیا، فسق و فجور کو چھوڑ کر آپ تو کفر میں چلے گئے ہیں. یہ نرا کفر ہے قادیانیوں کے حوالے سے ان کی حمایت کرنا، اور ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ایسی پالیسی رکھنا کہ نہیں، ختم نبوت کو انکار کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے، یہ کفر ہے. لہٰذا اگر حمزہ علی عباسی صاحب کو اللہ رب العزت توفیق دے تو وہ بھی اپنے آپ کو درست کریں. اور یہ جو مرزا انجینئر صاحب کے فالورز ہیں نا، یہ جو بغلیں بجا رہے تھے کل پرسوں سے، انہیں چاہیے کہ اب نادم ہوں اور توبہ کریں اللہ رب العزت سے کہ ایسے خبیث انسان اور اجماع امت اور ایسے آئین پاکستان کے دشمن انسان کی وہ ہمدردی جو ہے نا اس کو جتا رہے تھے لوگوں کے سامنے. اور ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان کا جو بیج ہے جھنڈے کا وہ لگا لینا اگست میں اور اپنے آپ کو محب پاکستان شو کرنا جیسا کہ انجینئر صاحب کرتے ہیں، کیا صرف یہی پاکستان یا وطن کی محبت ہے؟ کیا آئین پاکستان کے دشمن کو سینے سے لگانا اور اس کے ہاتھ چومنا، کیا غامدی صاحب آئین پاکستان کے دشمن نہیں ہیں؟ اور آئین پاکستان ایسا آئین پاکستان جو کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اور اجماع امت پر مشتمل ہے، اس کے جو دشمن ہیں غامدی صاحب، اور ان کے ہاتھ وہ چوم رہے ہیں، تو اس وقت ان کی پاکستانیت اور ان کی حب وطنی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہوشیار رہیں، ایسے ختم نبوت کے دشمنوں کو قطعاً پروموٹ نہ کریں، ان کی قطعاً تعریفیں نہ کریں، اور ان کی پوسٹس اور ان کی جو ٹویٹس ہیں ان کو شیئر کر کے ختم نبوت کی غداری جو ہے اس میں حصہ نہ ڈالیں.